السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 روزہ تربیتی کورس میں آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرے سبق میں اسی سابقہ ترتیب کے مطابق پہلے آیات مبارکہ، پھر احادیث مبارکہ، اور پھر اس کے بعد مسنون دعائیں، اور اس کے بعد مسائل اور عوام کی مشہور غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر احکام روشن اور واضح پہنچ جانے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ، یعنی عمل کرنے میں تم لڑکھڑاؤ، تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین و اسلام کے اندر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پورے احکامات پر عمل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس کی مرضی آئے تو وہ مان لے، جو اس کی مرضی کے خلاف ہو تو نہ مانے۔ جب جی چاہے نماز پڑھ لی، آج دل نہیں ہے نماز نہیں پڑھنی، یا جب جی چاہے اللہ کی مان لی، جب جی چاہے تو اللہ کی نہیں مانی۔ جس سنت کو جی چاہے اس پر عمل کر لیا، جس پر جی نہیں چاہے اس کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ پورے اللہ کے حکم ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ۔ ہر حال میں، ہر گھڑی میں اللہ کا حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہو۔ پھر آگے منع کر دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ شیطانی طریقے ہیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب شیطانی طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو طریقہ ہے وہ شرعی طریقہ نہیں، شیطانی طریقہ ہے، اور اس پر نہ چلیں۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ظاہر ہے دشمن نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ان سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر اگر کوئی عمل کرو گے اللہ کے حکم کے خلاف، یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اس کے خلاف کوئی عمل کرو گے تو پھر وہ شیطان کا راستہ ہوگا اور اس میں تمہارا نقصان ہوگا۔ اور پھر کہا کہ واضح حکم بھی اللہ کے آ جانے کے بعد تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اگر تم اس سے لڑکھڑاؤ، اس پر عمل کرنے سے کتراؤ، تو کہا کہ جان لو کہ تم جس اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو وہ بہت زبردست غالب ہے، وہ عزیز، یعنی بہت زبردست ہے، سخت ہے، اس سے تمہیں کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ اور حکیم فرما دیا کہ تمہیں وقتی طور پر اگر پکڑ نہیں آ رہی، ڈھیل مل رہی ہے، تو تم یہ نہ سمجھو
کہ میں ٹھیک ہوں، بلکہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ سکتا ہے، تم پر غالب آ سکتا ہے۔ آج کے سبق کی دوسری آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کی بارش ہو اور یہ زور کی بارش برس کے اسے بالکل صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کافر لوگوں کو، ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں بڑے اہم کام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی نیک عمل کر کے اس کو غارت کرنا، اس کو برباد کرنا۔ کہ عوام کے اندر یہ بات بہت مشہور ہے آج کل، کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو مالدار طبقہ ہے جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ غریب کے ساتھ مدد نہیں کرتے، اور اگر مدد کر بھی لیں تو پھر اس پر احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تیرے ساتھ مدد کی تھی، دیکھو میں نے تیرا فلانا کام کیا تھا۔ یا ویسے بھی کسی کی اگر کوئی ہیلپ کر دے کوئی آدمی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر احسان جتلاؤ یا اس کی بنا پر اس کو تکلیف دو، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے تو حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی طرح، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں سورہ دہر میں فرمائی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی سے شکریہ کی بدلے اتنا بھی کسی سے طلب نہیں رکھنی چاہیے جس کے ساتھ آپ اچھائی کرو کہ وہ مجھے اس کے بدلے شکریہ ادا کر دے کہ جی آپ کا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، اس چیز کی بھی طلب نہیں رکھنی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب کوئی سوال کرنے آتا دروازے پر تو اس کو عطا فرماتی، جو کچھ گھر میں ہوتا اس کو دے دیتی، اور پھر کان لگا کے اپنے خادمہ سے اپنے کہتی کہ آپ کان لگا کے سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جب وہ آ کے بتلاتی کہ بھی جو مانگنے آیا تھا اس نے آپ کے لیے یہ دعا دی ہے، تو وہاں پر کھڑے کھڑے اس کو دعا دے دیتی اور فرماتی دعا کے بدلے دعا، اور یہ جو میرا عمل ہے یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ بھی اچھائی کریں، اچھائی کرنی چاہیے، غریبوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور جو آپ کے گھر کام کرنے آتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کریں، لیکن اس اچھائی کا بدلہ ان سے دنیا میں نہ مانگیں۔ اس اچھائی کے بدلے میں آپ ان سے یہ نہ چاہیں کہ میں ان سے اچھائی کروں گی یا اچھائی کروں گا تو یہ میری رسپیکٹ کریں، نہیں، شکریہ کی بھی طلب نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس کے ساتھ اگر کوئی اچھائی کرے تو
اس کو چاہیے کہ میرے ساتھ ایک آدمی اچھائی کر رہا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں، میں اس کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، لیکن اچھائی کرنے والوں کو اس چیز کی طلب نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ تھی آج کے ہمارے سبق کی 2 آیات مبارکہ۔ اب ہم 2 احادیث پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مصنون دعائیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کی حدیث ہے حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی یعنی اس کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا اور دعوت قبول کرنا، اور 5واں چھینک والے کا جواب دینا یعنی الحمدللہ سن کر اس کو یرحمک اللہ کہنا، کہ جو آدمی چھینک جس کو آئے اس کا کام ہے وہ الحمدللہ کہے، اور جس نے سن لیا کہ اس نے الحمدللہ کہا تو اس کو یرحمک اللہ کہے، اور اگر کسی نے سن لیا کہ میری چھینک کے جواب میں کسی نے یرحمک اللہ کہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو لیے دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ مسلمانوں کے آپس میں اخلاق یہ بتلائے ہیں کہ ایک دوسرے کو دعائیں دیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سلام کرے تو اس کا جواب دینا، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب مریض بیمار ہو جائے اس کی مزاج پرسی کرنا، لیکن اگر ایسا مریض ہے کہ جس کی مزاج پرسی سے وہ مرض متعدی ہے، پھیلنے والا ہے، تو پھر گھر میں بیٹھے اس کے لیے دعا کر دینا یہ بھی مزاج پرسی میں شامل ہے، یا فون پر اس سے بات کر دینا اس سے مزاج پرسی ہو سکتی ہے، یعنی عیادت کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر فوت ہو جائے اگر مسلمان تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا اور اس کی دعوت قبول کرنا، دعوت چاہے کھانے کی ہو چاہے دین کے کسی کام کی ہو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غریب بھی ہے آپ کو دعوت دیتا ہے تو اگر آپ اس کی دعوت پہ جا سکتے ہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور ایشو نہیں ہے تو جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب ہے تو اس کی دعوت میں قبول نہ کرو۔ اور 5ویں یہ ہے کہ چھینک والے کا جواب دینا۔ حدیث کے الفاظ ایک بار پھر سن لیجئے۔ حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام وعیادة المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور دوسری ہماری آج کے سبق کی حدیث لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ قطع کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی جو آدمی رشتہ قطع کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی ناراض ہے ہم سے، یا آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں گھر میں یا اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ یا اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، تو اس سے فوراً جو ہے وہ قطع تعلقی توڑ دینی چاہیے، قطع تعلقی کو ختم کر کے اس کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا تعلق ناجائز بنیادوں پر ہے، یعنی کسی غیر محرم کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے جو ناجائز ہے تو اس کو توڑنا ہی عبادت ہے، اس کو توڑنا ہی میں خیر ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو اس کے اندر جو ہے نا قطع تعلقی کے اندر وہ بھی داخل ہے، بلکہ وہ تو نافرمانی کی باتیں تھی، نافرمانی تھی۔ غیر ہے کسی غیر محرم کے ساتھ تعلق رکھنا بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے۔ ایک تو ہے کہ آپ کی شریک کو ضرورت ہے جس کی وجہ سے مثلا کسی آپ عالم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور اپنے مسئلہ پوچھ لیا، اس کے علاوہ ویسے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا یہ قطع تعلقی میں نہیں آتا، تعلق توڑ دینا یہ قطع تعلقی میں نہیں آتا، بلکہ اس کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کے یہ حدیث جو دوسری ہے یہ بھی بخاری شریف کتاب الادب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی مصنون دعاؤں کی طرف۔ تو ہم نے وضو کے شروع کرنے کی دعا پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے وضو کے درمیان جو دعا ہے یہ پڑھیں۔
اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے لیے میرے گھر کی کشادگی کر دے اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث شریف جو ہے، یہ جو دعا ہے، یہ سنن نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر یہ موجود ہے۔ اور دوسری ہماری آج کی مصنون دعا، جب وضو کر لے تو پھر یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور مجھے اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ یہ حدیث شریف جو ہے، یہ ترمذی شریف باب الطہارت کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ آج کے سبق کی تیسری مصنون دعا، جمعے کے دن فجر سے پہلے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن فجر سے پہلے 3 مرتبہ دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور نظام سنبھالنے والا ہے، اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی عمل الیوم واللیلہ لابن سنی، باب ما یقول صحبۃ یوم الجمعہ، یعنی جمعے کے دن صبح کیا پڑھے، اس باب میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اور چوتھی ہماری جو دعا ہے آج کے سبق کی مصنون دعاؤں میں، وہ نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کے بعد کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ دعائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے کہ نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے۔ ایک مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لے۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں۔